حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ فائدہ: نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہوتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیاتیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تلاوت کی۔ ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستے سے ایک طرف متوجہ ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اتحیات میں بہت دیر تک دعا پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور مدد حاصل کرو جب صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع اور ان پر کچھ دشوار نہیں۔ خشوع کا بیان تیسرے باب میں مفصل آ رہا ہے۔ انہیں ایک اور قصہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم فرمایا ہے کہ اس کے بعد مجھے قبر کے گھڑے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم کے قابل حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سختی کی سی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جاتا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی افاقہ ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کہ میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو حکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلو جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہے جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب
یہ ماں کے پیٹ میں تھے اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبد الرحمن زندہ رہے، پھر انتقال ہوا۔ حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑا ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا، خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا بھی ہوا تیز چلتی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے اور آیت تلاوت فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا إِلَيْكَ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ صلاۃ الحاجت۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے، دینی ہو یا دنیاوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہو یا کسی آدمی سے، اس کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرے اور پھر درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوں گی۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته یا ارحم الراحمین، ولا ہما الا فرجته، ولا حاجۃ هی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ وہب رحمت اللہ بن منبع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجت نماز کے ذریعے طلب کی جائے، اور پہلے لوگوں کی جب کوئی حادثہ پیش آتا تو وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع ہوتا ہے۔